बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान की जो आपस की लड़ाई है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ में जो शदीद तलख़ कलामी है और ये आज इजलास हुआ है। नवाज़ शरीफ, इसहाक डार, मरीम नवाज़, हमज़ा शहबाज वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें शरीक थे। और फिर जो हमज़ा शहबाज ने जो कुछ मरीम को बोला है और फिर मरीम के गुस्से के बाद नवाज़ शरीफ मीटिंग छोड़कर चले गए हैं। अब जो नून लीग की अपनी सियासत है, ख़ानदानी सियासत, वो इतनी टूट फूट का शिकार है। वो सारे जो इजलास है उसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मुल्क तोड़ने वाले ख़ुद टूट चुके हैं और मुल्क तरक्की करता रहेगा और ये लोग ऐसे ही मायूस होंगे। साथ हम बात करेंगे एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर हैं, डीजी जो एंटी करप्शन है नफीस गौर, उनकी तरफ से एक अहम रिपोर्ट सामने आई है और वो नवाज़ शरीफ के करतूतों के हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि एक दिन पहले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी इसके ऊपर बात की, शहजाद अकबर ने भी बात की और ये मामला था जो एलडीए के प्लाट्स हैं वो इन्होंने कब्ज़ा माफिया को दिए, इन्होंने अपने लोगों को नवाजा, इन्होंने अपने मामलात चलाए। अब ये सारे का सारा जो केस था और ये सारे के सारे जो मामलात थे ये चलते आ रहे थे और इसको देखा जा रहा था। नफीस गौर जो कि डीजी हैं उनकी तरफ से अब ये कहा गया है कि नवाज़ शरीफ ने 1352 जो प्लाट्स हैं वो गैर कानूनी तौर पर अलाट किए। 1352 प्लाट एलडीए के वो इन्होंने नवाजा अपने लोगों को। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें कुछ लोगों का नाम भी दिया गया है कि जिन लोगों को नवाजा है। इसमें यह कहा गया है कि अपनी मर्ज़ी के इन्होंने लोगों को नवाजा है। उसमें सेनेटर सूबेदार मंदुखेल उसको नवाजा गया, एमएनए जो थे बख्तर मुनीर ख़ान उसको भी नवाजा गया, अनवारुल हक को भी अलाट किए गए, एमपीए जो थे राजा अशफाक सरवर उनको भी नवाजा गया, खालिद जवेद विरक को भी नवाजा गया, मियाँ अब्दुल खालिक को भी नवाजा गया, सरदार अब्दुल रशीद डोगर को भी नवाजा गया, उमर हयात चौधरी को नवाजा गया, नज़ीर अहमद को नवाजा गया, साहिबजादा खिज़र हयात को नवाजा गया, महमूदुल हसन को नवाजा गया, अख्तर अली को नवाजा गया और ग़ुलाम मोहम्मद को भी प्लाट दिए गए। और ये वो लोग हैं। अब आप ये देखें कि ये सियासी रिश्वत के तौर पर सियासी एमएनएज़ हों, एमपीएज़ हों या सेनेटर्स हों, उनको ये प्लाट दिए गए नवाज़ शरीफ की तरफ से 1352। अब नफीस गौर का ये कहना है कि ये जो प्लाट नवाज़ शरीफ ने दिए थे इनका जो 10% का जो कोटा सिस्टम था बतौर चेयरमैन उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। जो पॉलिसी थी एलडीए की प्लाट अलाटमेंट की उसकी भी खिलाफ वर्जी की है। सिर्फ़ और सिर्फ सियासी रिश्वत के तौर पर इन सारे लोगों को इस्तेमाल किया गया। तो अब जो नफीस गौर है उसका ये कहना है कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और हम ये इंक्वायरीज़ कंप्लीट करके ना सिर्फ ये अलाटमेंट कैंसिल करेंगे बल्कि हम इन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस भी बनाएंगे, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज करेंगे और इनसे कब्ज़े भी वापस लेंगे। और मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम काम है जो नफीस गौर कर रहे हैं और हम इसके ऊपर नफीस गौर को अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी तरफ एक अहम मामला है और वो है नून लीग की सियासत का। जैसे आप पीडीएम को देखते हैं और पीडीएम का जो इत्तेहाद था वो ख़त्म हो चुका है, पीडीएम टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इस पीडीएम के मामले पर पहले दिन से इख्तलाफ था हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ में। जैसे शहबाज शरीफ अब इस सारे मामले में नहीं आना चाहता था। शहबाज शरीफ जब पहले इस्तीफ़ों की बात हुई थी तो तब भी शहबाज शरीफ ने कहा था कि उस हद तक ना जाएँ कि जहाँ से वापस पलटना मुश्किल हो जाए, हमेशा अपने लिए रास्ते खुले रखें और सियासी जो मफाहमत है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन मरीम नवाज़ कुछ मानने को तैयार नहीं थी। मरीम नवाज़ इतने गुस्से और तकलीफ़ में थी, वो हर हाल में इमरान खान को घर भेजना चाहती थी, हर हाल में वो फ़ौज को गालम गलूज करना चाहती थी। और उनके साथ फिर जो सियासी यतीम है मौलाना फजलुर रहमान वो भी साथ थे और इन्होंने मिलकर ये सारा ड्रामा रचाया। पहले आसिफ जरदारी इनको इस्तेमाल करते रहे और जब आसिफ जरदारी से काम पड़ा और आसिफ जरदारी पीछे हट गया तो उसके बाद इनका आपस में मामला इस हद तक चला गया कि ये अब आसिफ जरदारी के अलावा भी अपने जो पीडीएम है उसको आगे लेकर चलना चाहते हैं। क्योंकि आसिफ जरदारी ने तो 15 दिन तो वैसे टाल दिया है और 4 अप्रैल को उन्होंने अपना इजलास बुलाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आसिफ जरदारी ने तो इनको इनडायरेक्टली बोल दिया जी कि मेरी तरफ से ना है और मुझ पर उम्मीद ना रखिएगा कि मैं आपके साथ पत्थर उठा लूँ और मैं ये सारे मामलात देख लूँ। अब मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि ये खून खराबा करके और ये खून पर सियासत करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम कोई धरना या एहतजाज करें और वहाँ पर हम 8-10 लाशें दें और उसके बाद हम वो ड्रामा शुरू कर दें। और
وہ چاہتے ہیں کہ یہی ایک حل ہے عمران خان کو گھر بھیجنے کا۔ اب یہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر حمزہ شہباز جب سے جیل سے آئے اس دن سے آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز پھر اسلام آباد چلی گئیں، اور مریم نواز نے اب اسلام آباد میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، وہ لاہور نہیں آتی جاتی، اب مریم نواز جاتی عمرہ میں رہتی ہیں، جو حمزہ شہباز ہیں وہ ایچ بلاک میں رہتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ ساری میٹنگ سارے معاملات حمزہ شہباز اب دیکھ رہے ہیں۔ آج ان کا خاندانی ایک اجلاس ہوا اور یہ تھا پی ڈی ایم کے حوالے سے، اور آگے جو حکمت عملی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے حوالے سے، اس میں جو ویڈیو لنک کے ذریعے نواز شریف بھی موجود تھے، اسحاق ڈار بھی موجود تھا، مریم نواز بھی، حمزہ شہباز بھی، اور باقی خاندانی بھی ان کے کچھ اہم لوگ شامل تھے، اور سینئر پارٹی رہنما بھی اس میں شامل تھے۔ معاملہ جب شروع ہوا اور پی ڈی ایم کے حوالے سے اور آصف زرداری کے حوالے سے شروع ہوا، تو جو شہباز شریف ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حمزہ شہباز ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم پرویز الہی کی طرح سیاست کریں، ہم کیوں جو ہے وہ اداروں سے ٹکراتے ہیں، ہم اپنے مفادات کو دیکھیں، ہم کہیں نہ کہیں اپنا حصہ لیں اور حصہ لے کے ہم اگلے الیکشن کی تیاری کریں، بجائے اس کے کہ ہم دیواروں کو اپنا سر ماریں، ہم ان لوگوں کے ساتھ سیاسی یتیموں کے ساتھ مل کر اپنی کریڈیبلٹی بھی ختم کریں اور اپنی سیاست کے ہم دروازے بند کریں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مریم نواز نے کہا کہ جو سیاست جس طریقے سے آپ کا چاہتے ہیں اس طریقے سے پھر آپ 2 حلقوں کی پارٹی رہ جائیں گے، پھر آپ کے پلے رہے گا کچھ نہیں، جب تک آپ اگریسو ہو کر سیاست نہیں کرتے آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، اور یہ لوگ آپ کو کچا کچا کھا جائیں گے۔ اس پر حمزہ شہباز نے کہا کہ سیاست میں میرے استاد نواز شریف ہیں اور سیاست میں نے نواز شریف سے سیکھی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ہی اپنے باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ جب یہ طنز کیا تو اس کے بعد پھر مریم نواز جو ہے وہ انہوں نے غصہ اور گالم گلوچ شروع کر دی، شدید تلخ کلامی ہوئی، اور اس پر نواز شریف نے پہلے منع کیا مریم نواز کو، اور مریم نواز سے کہا کہ آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد جب مریم نواز خاموش نہ ہوئیں تو اس پر نواز شریف نے مریم نواز کو نہ صرف جو ڈانٹا اور یہ کہا کہ آپ کو حمزہ شہباز سے سیاست سیکھنی چاہیے، وہ جب سے آئے ہیں لوگ ان سے ملنے آ رہے ہیں، لوگ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان پر امید لگا کر بیٹھے، اور آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر کبھی کسی سے ملاقاتیں کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے سیاست کرنی ہے، اور سیاست میں کچھ بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا، ہمیشہ اپنے لیے راستہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ نواز شریف جب مریم نواز شریف کی بات سننے کو تیار نہیں تھی تو نواز شریف کئی دفعہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر برہم ہو کر چلے گئے، پھر اس کے بعد اسحاق ڈار ان کو دوبارہ میٹنگ میں واپس لاتے تھے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کی جو تو میں ہے اس پر پوری پارٹی میں جو سینئر لوگ بیٹھے تھے اور خاندانی جو احباب تھے وہ سارے کے سارے انتہائی رنجیدہ تھے، کیونکہ جو مریم نواز ہے وہ ڈائریکٹلی گالم گلوچ پر آ گئی تھیں، اور وہ حمزہ، اب مریم نواز کو ایک بات کا اندازہ ہے، اور اس کے اوپر نہ صرف مریم نواز کے اپنے جو لفافہ صحافی ہیں وہ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں، بلکہ ہر نیوٹرل آدمی یہ بات ڈسکس کر رہا ہے کہ جس دن سے حمزہ شہباز جیل سے باہر آئے ہیں اس دن سے مریم نواز کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور مریم نواز کی سیاست دفن ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی رہائی ہی اس لیے ہوئی ہے کہ مریم نواز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حمزہ شہباز کو جو میدان میں لایا گیا۔ لوگ تو ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حمزہ شہباز کے آنے کے بعد مریم نواز کی جو سیاست ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، وہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اور آپ نے ایک اور بات نوٹ کی ہوگی کہ حمزہ شہباز جب سے آئے ہیں مولانا فضل الرحمان سے نہیں ملے اکیلے میں، جیسے بلاول زرداری ان سے ملنے آئے ہیں، بلاول زرداری نے ان سے بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان نہ آج تک شہباز شریف سے ملنے جیل گئے ہیں، نہ ہی حمزہ شہباز کو ملنے کے بعد یا حمزہ شہباز انہوں نے کبھی ٹیلی فونک بات کی ہو، کیونکہ حمزہ شہباز جانتے ہیں کہ ہر شرارت کی جو جڑ ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ یہ پتھر اٹھا لیں، مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ یہ TTP2 بن جائیں اور یہ طالبان بن کر جو پورا سسٹم ہے اس کو لپیٹ دیں۔ حمزہ شہباز اور یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو حرام چرایا ہے، جو ہم نے ڈاکہ کیا ہے، جو ہم نے لوٹ مار کی ہے، ہم اس کو بچا لیں اور اپنے معاملات پاؤں پڑ کے ہاتھ باندھ کے اپنے معاملات ہم سیدھے رکھیں اور ہم اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچا لیں۔ لیکن مریم نواز یہ چاہتی ہیں، وہ ان کی ایک ضد ہے، وہ ایک انا ہے، اور وہ اس انا پہ ڈٹ گئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میری فیملی تو ساری باہر بیٹھی ہے، بچے باہر ہیں، باپ باہر ہے، جو بھائی ہیں وہ باہر ہیں، خاوند کا ہونا نہ ہونا ایک ہی بات ہے۔ مریم نواز خود چاہتی ہیں کہ یا یہ مجھے باہر جانے دیں یا پھر میں ان کے ساتھ جنگ کروں گی اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گی، اور میں پھر ان لوگوں
کو سپورٹ کروں گی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے یا جو اداروں کے خلاف بات کرتے ہوں گے، اور وہ آپ جانتے ہیں حامد میر، سلیم صافی، عاصمہ شرازی، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ یہ ساری پلاننگ کر رہی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ پہلے مریم نواز کے ہاتھ سے چلی گئی تھی اور مریم نواز کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، اور اب ان کی اوقات کیا رہ گئی کہ جب ان کا باپ ان سے ناراض ہو گیا اور ان کے باپ نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز سے سیاست سیکھیں۔ اب حمزہ شہباز کیونکہ شہباز شریف کا بیٹا ہے تو وہ پورا ایکٹر ہے، اس نے پمپ کیا ہے نواز شریف کو، اور جب یہ کہا ہے کہ میں تو سیاستی، میرے تو سیاست مستعد نواز شریف ہیں، جب اس طرح پمپ کیا ہے تو نواز شریف نے کہا جی کہ بس آپ نے جو سیکھنا ہے حمزہ شہباز سے سیکھیں، سیاست حمزہ شہباز کی طرح کریں، اور اپنی بیٹی کے ساتھ معاملات خراب کیے۔ حالانکہ ان کی بیٹی نے اپنے باپ کے لیے، چاہے وہ اشتہاری تھا، مفرور تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، اس کے لیے کیونکہ خود بھی یہ اس میں ملوث تو تھیں، لیکن بڑی اپنے باپ کی جنگ لڑی ہے، اور جو ان کو بچانے کے لیے، ان کی چوری بچانے کے لیے، ان کا ڈاکہ بچانے کے لیے کی ہے۔ لیکن حمزہ شہباز کی خوشامد نے نواز شریف کو بھی اس بات پر مجبور کر دیا کہ مریم نواز کو ڈانٹا ہے، اور پھر اس کے بعد مریم نواز میٹنگ چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی ہیں۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 21 مارچ کو دوبارہ نواز شریف نے خاندانی جو احباب ہیں یا خاندانی جو ممبران ہیں ان کا اجلاس بلایا ہے، اور اس کے بعد اب یہ معاملہ طے ہوگا کہ بھئی اب نون لیگ چلانی کس نے ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر دونوں تو نہیں بیٹھ سکتے، ایک ہی بیٹھے گا۔ اب وہ کون بیٹھے گا؟ اس وقت تک 90% تو حمزہ شہباز کے پاس ووٹ ہیں۔ اب نواز شریف بھی اگر حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو پھر مریم نواز نہ گھر کی رہیں گی نہ گھاٹ کی، اور یہ ہر طرح کی سیاست سے اور ہر طرف سے اپنی ضد اور انا اور غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنا ہر طرف سے جو ہے وہ معاملہ خراب کر بیٹھیں گی۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔